میرے انتہائی واجب القدر لائق عزت احترام عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا علامہ عابد علی قمر نورانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، عالمی جلیل فاضل نبی حضرت علامہ مولانا محمد جعفر سعیدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمامی علماء، جتنے بھی تشریف فرمائے ہیں سب کے سب میرے سروں کا تاج ہے۔ وقت کی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے اذان کے لیے، تو تمامی کے تمامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو عزتیں عطا فرمائیں۔ کثیر تعداد میں علماء ایسے موجود ہیں جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں جتنے بھی یہاں علماء ہیں وہ سارے کے سارے میرے سر کا تاج ہیں اور لائق عزت احترام ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اب بلا تمہید وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے دو چار باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آج آپ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، یہ کام آپ اور ہم پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، بلکہ جس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کو ذکر کیا جو سب سے پہلے کام کیا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر اس وقت کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے میثاق لیا، اس واقعے کو ذکر کرایا۔ اختصار کے پیش نظر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ابھی کسی پیغمبر کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا، آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا، حجر و شجر کو پیدا نہیں کیا، برگ و ثمر کو پیدا نہیں کیا۔ خلاق کائنات نے سب سے پہلے انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا۔ انبیاء کی ارواح کو جمع فرمانے کے بعد ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک میثاق لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ارواح موجود ہیں۔ خلاق کائنات نے فرمایا اے آدم، میں تمہیں پیغمبر بناؤں گا، اے موسیٰ میں تمہیں اپنا کلیم بناؤں گا، ہر ایک کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے وعدہ کرو، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، تمہیں حکمت عطا کر دوں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میں اپنے عظمت والے پیغمبر کو بھیجوں گا، اور وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہوگا میرا وہ پیغمبر اس کی تصدیق فرمائے گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے وعدہ کیا کرنا ہے؟ وعدہ یہ کرنا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، أَأَقْرَرْتُمْ یہاں پر حمزہ استفہام انکاری کا ہے۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات پر؟ اس بات پر اقرار کرتے ہو، اس پر وعدہ کرتے ہو میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں، رسول بنا کر بھیجوں، ہر ایک کو منصب نبوت فیضان عطا کروں، پھر اس کے بعد جب میرا عظمت والا پیغمبر آئے
اس سے مراد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. فرمایا جب میرا عظمت والا پیغمبر آئے تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا, تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو, وعدہ کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي, اور یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے, کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, اے بار الہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تیرا پیغمبر جب بھی آئے گا ہم سب کو تو مصدق بنا کر بھیجے گا, اپنے پیغمبر کو مصدق بنا کر بھیجے گا. تیرا پیغمبر تصدیق کرنے والا ہوگا. مصدق کی اپنی شان ہے, مصدق کی اس سے بھی بڑی شان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کو میں بھیجوں گا وہ سب کے سب مصدق ہوں گے, اور میرا عظمت والا پیغمبر وہ مصدق بن کر آئے گا. جس پر وہ تصدیق فرمائے گا وہ کہہ دے گا یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا, اور جب وہ کہہ دے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہوگا. وہ کہہ دے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے برحق ہیں, وہ سارے پیغمبر بن جائیں گے. اور جب وہ یہ کہہ دے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو سمجھ لینا وہ قیامت تک پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اللہ قالوا اقررنا, جب انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا, ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا, اب اللہ رب العزت نے فرمایا اقرار تو ہو گیا, بات ہو گئی, لیکن اب فاشهدوا, ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اے آدم علیہ السلام تم موسیٰ علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ, اے موسیٰ علیہ السلام تم عیسیٰ علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ. فاشهدوا, ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اور پھر یہ فرمایا وانا معکم من الشاہدین, اور ان گواہوں میں سے میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. یعنی خلاق کائنات فرما رہا ہے, خلاق کائنات. اب مجھے بتائیے, ابھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا, کسی پیغمبر کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا, دنیا کو بنایا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کی محفل کو سجایا, انبیاء کی ارواح کو سامنے بٹھایا, اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا. اس وقت میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اب آپ ہی بتائیے اس وقت ذکر کس کا ہو رہا تھا, یاد کس کی ہو رہی تھی؟ وہاں ذکر خیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ہم سب کے نبی آخر زمان کا ذکر تھا, اور ذکر کرنے والا اس وقت خود خلاق کے کائنات تھا, اور جب سامنے سننے والے تھے وہ انبیاء کی ارواح تھی. پتہ یہ چلتا ہے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے. سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد سننا یہ انبیاء کرام کی سنت کے اندر شامل ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ نے بتایا میلاد مصطفیٰ منانے والوں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے, آج تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, طرح طرح کے سوالات اور جوابات کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے, کس نے منایا ہے, کیا صحابہ نے منایا ہے, یہ سارے سوالات جوابات الگ ایک طرف ہے. سب سے پہلی میں بات بتا رہا ہوں, انبیاء کی ارواح کے اندر ابھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا, کسی پیغمبر کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کیا, اور مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے, اور سامنے بیٹھ کر سننا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. بلکہ میں آپ کی اور بڑا حوالہ پیش کر دوں. ایک مرتبہ ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سناخا حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا, منبر رسول پر بٹھایا, اور نبی علیہ السلام منبر پر میرے ساتھ علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے, دیگر علماء بھی میرے پاس تشریف فرمائے, اور کچھ علماء جگہ کی مناسبت کی وجہ سے اور نیچے بھی بیٹھ گئے ہیں. اب یہ دیکھیے نبی علیہ السلام تاجدار کائنات ہیں, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے, اور حضرت حسان بن ثابت نیچے بیٹھے ہوئے. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خود نیچے تشریف لے گئے, خود نیچے بیٹھ گئے, اور حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا اے حسان تو منبر پر بیٹھ جاؤ, اور منبر پر بیٹھ کر تو میری ثناخوانی کرو, تو میری نعت پڑھو, میری شان کو بیان کرو. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, الامر فوق الادب کے تحت ان کا اوپر بیٹھنا بھی لازم ہو گیا, ورنہ تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھتے ہیں, چھوٹے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, تأدباً بھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا تھا, امر تھا, اور الامر فوق الادب, ادب کے بھی اوپر ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حکم ہو گیا, ماننا تھا. حضرت حسان بن ثابت غلام ہونے کے باوجود, آقا کے غلام ہونے کے باوجود وہ منبر پر بیٹھ گئے. اب منبر پر بیٹھے ہیں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور منبر پر بیٹھ کر کیا بات ہو رہی ہے؟ منبر پر بیٹھ کر کیا بیان کر رہے ہیں؟ اے حسان تم شاعر بھی ہو، تم سرا خواں بھی ہو، تم کلام بھی لکھتے ہو، تم اپنا کلام بیان کرو، میری شان کو بیان کرو۔ قربان جائیے، سرکار کے غلام منبر پر بیٹھے ہیں اور خود سرکار نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تعریف کو سن کر یہ ثابت کر دیا، اے لوگوں تمہارے ذہنوں کے اندر بات ہونی چاہیے، منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا، نعت کو بیان کرنا، تلاوت کرنا، حضور کی سرا خوانی کرنا، یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر اس کو سننا ہم سب کے نبی آخر زمان کی سنت ہے۔ اب اس بات کا کوئی انکار کرے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ علماء کرام موجود ہیں، کثرت کے آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھایا کہ نہیں بٹھایا، اور حضرت حسان بن ثابت کیسے شاعر ہیں۔ اور ایک بات، میں اس شعر کو پڑھنے اور ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک نفس مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ نفس مسئلہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، اور وہ اصول حدیث کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل وہ بھی سنت کے اندر شامل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی قول و فعل کیا جائے، سرکار دیکھ لیں، سن لیں اور خاموش ہو جائیں، وہ بھی سنت کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ بھی حدیث کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دیکھیں، آپ اور ہم ممکن ہے حکمت عملی کے تحت اور کسی وجہ سے بھی حق بات کو دبا لیں، ہم کسی کے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہو ہم اس کو نہ روک سکیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پر لازم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اگر خلاف شریعت کوئی کام کیا جائے، پیغمبر لازمی طور پر اس کو منع فرما دیتا ہے، اور اگر پیغمبر سننے کے بعد اس کو منع نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے کہ پیغمبر نے خود اپنی زبان سے اسے قرار کیا ہے، خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کو جب اوپر بٹھایا تو حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ میری نعت کو بیان کرو، تو حضرت حسان بن ثابت نے کیا کلام پیش کیا؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ میں نے اصول حدیث کا قاعدہ پہلے آپ کو بتا دیا، اگر خلاف شرع کام ہو اور ایسا کام جو ناجائز ہو، مبالغہ آرائی والا ہو، علامہ صاحب ہیں محبت کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، محبت کے اندر حقیقت حال یہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں، حقیقت حال یہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں، میں ادنا سا طالب علم ہوں، یہ سارے کے سارے علماء میرے سر کا تاج ہے، میں ایک حقیقت آدمی ہوں، طالب علم ہوں، سیکھنے سکھانے سے میرا تعلق ہے، میری لیب سیکھنے سکھانے سے متعلق ہے، میں وہ سیکھ رہا ہوں اور سکھاتا رہتا ہوں، لیکن مبالغہ آرائی ہے محبت میں، ذوق میں، شوق میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پیغمبر کے سامنے کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے میں جملہ بول رہا ہوں، علماء کی مبالغہ آرائی محبت میں کر جاتے ہیں، یہ محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی بندہ بھی محبت میں بھی کسی پیغمبر کی مبالغہ آرائی نہیں کر سکتا، جو کچھ وہ کہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا بیان کیا؟ قربان جائیے، سرکار نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نیچے بیٹھے ہیں سرکار بھی نیچے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھ کر سرکار کا ذکر سننا یہ بھی مصطفیٰ کریم کی سنت کے اندر شامل ہے۔ اس نے پہلا شعر کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ نے اس کے معانی، مطالب، مفاہیم، رموز و اسرار کئی مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک اور انداز کے اندر بیان کر کے دیتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے وَأَحْسَنُ، جو سب سے زیادہ حسین ہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ سب سے زیادہ حسین کا مطلب کیا بن جائے گا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، نہیں دیکھا، قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے۔ اور علماء جانتے ہیں، علماء نحات جانتے ہیں، اور علماء صرف بھی جانتے ہیں کہ جب ماضی منفی پر لفظ قط آتا ہے، ماضی منفی کی تاکید بن جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے بڑھ کر، یعنی دنیا کے اندر میرے رب نے بڑے حسن دیے ہیں، بڑے حسن دیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا، ساری کائنات کو حسن دیا، لیکن جب احسانوں کا لفظ استعمال کیا اور وہ بھی سرکار کے سامنے، تو احسانوں کے معنی کے اندر بتا دیا یا رسول اللہ،
میں نے اس میں تفضیل کا صیغہ بیان کر کے بتا دیا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حسن دیا ہے، اس کے اندر تمام انبیاء کا حسن ہے، آدم علیہ السلام کا بھی حسن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حسن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی حسن شامل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی شامل ہے۔ لیکن ساری کائنات کے حسن کو اگر جلوہ اگر ان کو جمع کیا جائے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کے حسن کے جلووں کی خیرات نظر آتا ہو۔ یا رسول اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا، ایسا حسن دیا، ساری کائنات کا حسن نبی علیہ السلام کے حسن کے جلووں کی خیرات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اصل حسن ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسن و جمال کے اندر آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اصول حدیث کا قاعدہ پہلے بیان کر دیا، اگر کہیں دیکھا ہوتا یا مبالغہ رہی ہوتی، سرکار کی ذات پر لازم تھا سرکار منع فرماتے، یہ کیا کہہ رہے ہو، سب سے زیادہ حسین میں ہوں؟ نہیں، سرکار خاموش ہیں۔ نبی علیہ السلام کا خاموش رہنا وہ ایسا ہے جیسے سرکار نے خود فرمایا ہو، ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو حسین بنایا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ دوسرا شعر بھی یہی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، فرمائے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ، ایک احسن ہے اور دوسرا اجمل ہے، اور دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ اس کے اندر حسن کا ذکر ہے، اس میں جمال کا ذکر ہے، معنی یہی ہے، نہ آپ جیسا کوئی حسین ہے نہ آپ جیسا کوئی جمیل ہے، اللہ نے حسن بھی آپ میں کامل رکھا ہے، جمال بھی آپ میں کامل رکھا ہے۔ لم تلد النساء، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جو شعراء ہوتے ہیں نا، بعض شعراء جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم پہلے علم پہلے اشعار بعد کے اندر، تو ان کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بعض عام اشعار ہوتے شاعر ہوتے ہیں جو شعراء کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں ایسی جو قرآن و حدیث کے خلاف کر جاتے ہیں، لیکن وہ تو حضرت حسان بن ثابت ہیں، بیٹھے بھی سرکار کے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے خود سرکار اپنی زبان سے ہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نہ تو میرے جیسا کوئی حسن والا پیدا کیا، نہ میرے جیسا کوئی جمال والا پیدا کیا، بلکہ فرمایا خلقتا مبرئا من کل عیب، خلقتا، آپ پیدا کیے گئے، من کل عیب، ہر عیب سے منزہ مبرہ مصفہ۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں، گویا کہ سرکار ہی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ علماء ہیں اہل سنت و جماعت والے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی شان کو تو بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نعت کو تو بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی قدغن لگاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی عیب جوئی کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار نے تو سامنے بیٹھ کر بتا دیا من کل عیب خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ رب العزت نے ہر قسم کے عیب سے مجھے منزہ مبرہ مصفہ پیدا کیا۔ خلقتا کما تشاء کأنک قد خلقتا کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے پیدا کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں جو صلاح خان ہے ان کی بڑی عزت ہے، نعت خوانوں کی بھی بڑی عزت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھنے والے، میری مراد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مراد پڑھنے کے لیے ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، وہ آقا کے ثنا خان ہیں، وہ آقا کے غلام ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، جو سرکار کا غلام ہے، علماء نے مجھے بڑی عزت دی، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، مجھے بڑی عزت دی، لیکن عزت دینے کی وجہ ہے، عزت دینے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، پتہ یہ ہے کہ یہ طالب علم ہے، یہ دین کا خادم ہے، تو دین کی مناسبت سے سرکار کی تو باتیں بیان کرے گا، عظمت مصطفیٰ کے اندر تو قول بیان کرے گا، اس وجہ سے کو ممبر پر بٹھاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی عزت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سرکار کا سچا غلام بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا کی بھی سعادت عطا فرماتا
فرماتا ہے اور آخرت کی بھی سعادت عطا فرماتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر ان اشعار کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے والوں، خلقتا مبرئا من کل عیب، جب سرکار نے ہی فرما دیا کہ اللہ نے ہر قسم کے عیب سے مجھے منزہ، مبرہ، مصفہ پیدا کیا ہے. میں آخر میں ایک حدیث پاک، چونکہ وقت بہت کم ہے، صرف ایک حدیث پاک بات کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. حدیث پاک ہے اچھا ماشاء اللہ ابھی 10 منٹ آئے. ایک حدیث پاک دیکھیں، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی صحیح سند ہے. حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ قال كنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجیبہ، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، نبی علیہ السلام نے مجھے پکارا. اب دیکھیں قابل توجہ بات ہے، دوران نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت سے بڑھ کر تو اور کوئی وقت نہیں نہ ہو سکتا. کتنا حسین وقت ہے، کتنا خوبصورت لمحات ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلایا سعید ابن معلہ کو. حضرت سعید ابن معلہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اب میں کیا کروں. پہلی مرتبہ یہ مسئلہ تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز آواز آئی، مسئلے کا پتہ نہیں تھا. میں نماز کو چھوڑ کے چلا جاؤں، نماز کو ختم کر دوں، یا میں نماز کو مکمل کروں. فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے نماز کو مکمل کیا. لیکن تخفیفاً جب سرکار کی آواز آئی، جو پہلے خشوع خضوع تھا اس کو میں نے ترک کر دیا، میں نے تخفیفاً نماز کو مکمل کیا. اور جب میں نماز کو مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے سعید ابن معلہ، تم نے آنے میں تاخیر کیوں کر دی، آنے میں دیر کیوں کر دی؟ یہ تو نہیں کہ یا رسول اللہ میں گھر میں تھا، کوئی کام کاج کر رہا تھا، میں نے کہا یہ پہلے کام نپٹا دوں، میں فارغ ہو جاؤں پھر جاؤں گا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، کون تو اصلی فی المسجد، انا اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، بس میں نے نماز کو مکمل کیا. نماز کو مکمل کرنے کے بعد فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. نبی علیہ السلام اب دیکھیں مسئلہ ہے، نفس مسئلہ کی طرف توجہ فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ہی کر رہا تھا، بہت اچھی بات ہے، تو نے اللہ کی نماز کو مکمل کیا، پھر تو میرے پاس آیا. اور میں آپ کو اور بھی وضاحت کر دوں تھوڑا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ کو اپنا استاد بلائے، اپنا باپ بلائے، اپنا مرشد بلائے، اپنا مربی بلائے، آپ کا محسن بلائے، کوئی بلاتا ہے بلاتا رہے، آپ کو نماز مکمل کرنا ہوگی. نماز مکمل کرنے کے بعد پھر باپ کی بات کو سنیں گے، استاد کی بات بعد میں، احترام بعد میں، ادب بعد میں، اللہ کی عبادت پہلے. لیکن یہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. فرمایا کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں ایمان والو، تمہیں جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے گا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہاں بہت کا صیغہ استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بلائے، فرمایا جب میرا محبوب بلائے. اذا دعاکم واحد کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا جب دونوں بلائیں، بلکہ فرمایا جب میرا محبوب بلائے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو. یہاں پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، للہ وللرسول، آگے بھی صیغہ تسنیہ کا ہونا چاہیے تھا کہ جب دونوں بلائیں. یہ نہیں فرمایا، فرمایا جب میرا محبوب بلائے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاؤ. یا بار الہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا ہاں جو رسول اللہ کی بارگاہ ہے حقیقت کے اندر وہی رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے. جو رسول اللہ کی بارگاہ وہ حقیقت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ. اور کیا فرمایا؟ اذا دعاکم،
قرآن پاک کی طرف دیکھیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمائے اذا دعاکم، اور عربی لغت کے اندر لفظ اذا عموم کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے میرا محبوب جب بھی بلائے، جس وقت بلائے، جس لمحہ بلائے، اس وقت ہر کام کو چھوڑ دیا کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے کرو۔ اے سعید ابن مولا، آپ نے یہ نہیں پڑھا، فرمایا سرکار نے، اے سعید ابن مولا آپ نے یہ نہیں پڑھا، آپ کو نہیں پتا رب نے فرما دیا ہے میرا محبوب جب بھی بلائے۔ اب کہ یا رسول اللہ علم نہیں تھا، آج مسئلے کا پتہ چل گیا، اب بتا دیا، نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی، اے سعید ابن مولا تو بھی سن لے، میری پوری امت سن لے، میرے پورے صحابہ سن لے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، میری آواز تمہارے کانوں میں پہنچے، سب کو چھوڑ دیا کرو، میری بارگاہ کے اندر پہلے حاضر ہو جایا کرو، میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں، نفس مسئلہ ہے، فقہ کے آپ تمام کو تو اٹھا کر دیکھیں، نور رضا سے لے کر ہدایت تک ساری کو تو اٹھا کر دیکھیں، سب کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ کلام مفسد للصلاۃ ہے، مطلق کلام مفسد للصلاۃ ہے، وہ قلیل ہو، کثیر ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو۔ اگر نماز کے اندر نا باہر سے آدمی آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے اوپر واجب ہے ہم اس کا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ کسی کو چھینک آ جائے وہ کہتا ہے الحمدللہ، ہمارے اوپر لازم ہم کہیں یرحمک اللہ، ہمارے اوپر یہ ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز آ کر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وعلیکم السلام، جملہ بہت اچھا ہے، جواب دینا واجب ہے لیکن محل ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس محل میں اگر آپ میں سے کسی نے جواب دیا یہ نماز فاسد ہو گئی، یہ کلام مفسد للصلاۃ بن گیا، وعلیکم کہہ دیا، وعلیکم السلام کہہ دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جملہ کہہ دیا، قلیل ہو یا کثیر، نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو چھینک آ گئی، آپ نے کہا جی الحمدللہ، جملہ تو بہت پیارا ہے، جملہ تو بہت پیارا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن محل وقوع ٹھیک نہیں ہے۔ اس محل کے اندر اگر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا یا یرحمک اللہ کہہ دیا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بھئی کوئی کلام کرے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ اچھے جملے بھی بولے، الحمدللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور اچھا جملہ نہیں ہے، پھر بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے بعد اب میں آپ کو دوسری زاویے طرف لے جاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت میں پڑھ لی، اتحیات میں بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نے آواز دی، اب وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں جاؤ مارکیٹ کے اندر یہ کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، نبی علیہ السلام سینکڑوں لوگوں کو بلانے کے لیے بھیج دیں، وہ جائے، وہ سینکڑوں لوگوں کو بلائے، مارکیٹ میں کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، خرید و فروخت کرے، اور جب واپس آ جائے نبی علیہ السلام اجازت دے اب چلے جاؤ واپس۔ اب جب وہ واپس آئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کو فقہ کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ کلام مفسد للصلاۃ ہے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو۔ اب یہ بندہ کیا ہے، اس نے مارکیٹ کے اندر کلام بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے، اور لوگوں کو بلایا بھی ہے، اور جب واپس آیا اب مجھے بتاؤ یہ تو چلتا بھی رہا ہے، بات بھی کرتا رہا ہے، لوگوں کو بھی بلاتا رہا ہے، اتنا کثیر کلام کرنے کے بعد، اتنا ٹائم مکمل کرنے کے بعد اب جب واپس آئے وہ نماز پہلے والی فاسد ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ علماء نے لکھا ہے نہیں، اگر وہ اتحیات میں چھوڑ کر گیا تھا، جو باتیں کرتا رہا، ایک آدھے گھنٹے کے بعد بھی آیا، اب بھی آئے، جہاں بیٹھا تھا وہیں سے اتحیات سے نماز کو مکمل کرے، اس لیے اس کے پہلے بھی 2 رکعتیں مکمل ہیں اور یہ 2 رکعتیں یہ بھی والی مکمل ہیں۔ اب یہ بتائیں، اب مجھے بتائیں اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا خاصیت ہے؟ آخر یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کی اس شرح کے اندر خود امام بخاری نے حاشیے کے اندر لکھا ہے، بخاری شریف اسی حدیث کے ساتھ ہی بخاری کے حاشیے کے اندر موجود ہے، فرمایا اس کی نماز اس لیے فاسد نہیں ہوتی کہ جو کچھ پہلے کر رہا تھا، اللہ کی عبادت ہے نا، جو کچھ پہلے کر رہا تھا وہ بھی اجابت خدا بندی ہے، اور جو کچھ ابھی کر رہا ہے یہ بھی اجابت خدا بندی ہے، نہ اس میں کوئی فرق ہے نہ اس میں کوئی فرق ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کرنے سے اللہ کی عبادت بھی مل جاتی ہے، تعظیم مصطفیٰ بھی مل جاتی ہے۔ جب تک پتہ نہیں تھا سعید ابن معلّہ کو عبادت پہ زور دیا، لیکن سرکار نے فرمایا اذا دعاکم، جب بھی میری آواز تمہارے کانوں میں پہنچے سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے کرو۔ سامعین گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی یاد کے اندر
گزارا کیا وقت دنیا کے کسی وقت سے کم نہیں ہے. سب سے بڑا قیمتی وقت یہی ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر و اذکار کے اندر وقت گزارا جائے. بہترین وقت وہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ رب الجلال ہم سب کی مختصر سی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمارے